گزشتہ برس 10 اگست 2023 کو ایک 10 سالہ بچی کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہے 11 اگست 2023 کی۔ یو کے پولیس کو ایک کال موصول ہوتی ہے پاکستان سے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ میں نے اپنی بچی کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا اور اس کی لاش میرے گھر کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ یو کے پولیس جاتی ہے وہاں پہ گھر کے اندر اور لاش کو چیک کرتی ہے تو واقعی فرسٹ فلور پہ کمرے کے اندر چادر کے نیچے سے ان کو ایک لاش ملتی ہے اور اس لاش کے ساتھ ایک پیج پڑا ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے آئی لو یو سارا، میں ہوں ہمایوں شریف اور میں نے اپنی بچی کو پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا ہے۔ 10 اگست کو یہ بچی قتل ہوتی ہے اور 11 اگست کو پولیس کو پتہ چل جاتا ہے۔ 10 اگست کو قتل کرنے کے بعد ہمایوں شریف اور اس کی بیوی بینش بطول یہ اپنے بچوں کو لیتے ہیں اور ایک بھائی ہوتا ہے ہمایوں شریف کا، یہ سارے آتے ہیں پاکستان، یہ ٹکٹس بک کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ سارے آتے ہیں پاکستان اور نیکسٹ ڈے یہ پاکستان پہنچتے ہیں اور ایئرپورٹ پہ پہنچ کے ظاہر ہے باپ تھا بچی کا، اس کے دل کو صبر نہ ہوا، اس نے کال کی اور پولیس کو بتا دیا کہ لاش جو پڑی ہے وہ وہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 70 سے زائد زخم اس بچی کے جسم کے اوپر ہیں جس میں اس کی ہڈیاں توڑی گئی ہیں، اس کو جلایا گیا ہے، دانتوں سے اس بچی کو کاٹا گیا اور یہ بچی سسک سسک کے مر جاتی ہے، اس کی پسلیاں تک ٹوٹی ہوئی تھی۔ تو یہ ظلم کی ایک بہت بڑی داستان ہے۔ یو کے گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ وہاں سے کانٹیکٹ کرتی ہے پاکستان تھرو انٹرپول، ایف آئی اے کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ نے ان بندوں کو گرفتار کرنا ہے، پر یہ لوگ بھی بڑے شاطر ہوتے ہیں، یہ پاکستان میں آ کے سب سے پہلے اپنی سمز توڑتے ہیں، نیو سمز لیتے ہیں اور اس کے بعد ہر 3-4 دن بعد اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ ڈی پی او جہلم کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے ان لوگوں کو ایلوکیٹ کرنا ہے۔ یہ کشمیر میں میرپور بھی جاتے ہیں، یہ سیالکوٹ میں بھی جاتے ہیں، یہ سہاوا میں بھی جاتے ہیں، اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو تمام جو پولیس ہے سب کو انگیج کر دیا جاتا ہے۔ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب بچنے کا کوئی رستہ نہیں ہے تو بینش بطول ایک ویڈیو بناتی ہے اور یو کے گورنمنٹ کو یہ بولتی ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیں مار دیا جائے گا۔ ظاہر ہے پاکستان پنجاب پولیس سے خاص طور پہ سب ڈرتے ہیں، تو وہ بولتی ہے ہمیں مار دیا جائے گا، لہٰذا ہم سرنڈر کرنے کے لیے ریڈی ہیں، ہمیں یہاں سے بچایا جائے۔ اس کے بعد یو کے گورنمنٹ اگین پاکستان کانٹیکٹ کرتی ہے اور ایف آئی اے کے سپرد ان کو کر دیا جاتا ہے، ان کی لوکیشن بتا دی جاتی ہے، پھر ایف آئی اے ان کو تھرو دبئی یو کے بھجوا دیتی ہے۔ پہلے یہاں سے دبئی جاتے ہیں، وہاں سے انٹرپول آگے ان کو یو کے لے جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کورٹ کے اندر یہ کیس چلتا ہے 6 دن۔ تو یہ جو باپ ہے بچی کا ہمایوں شریف وہ بولتا ہے میں نے اپنی بچی کو قتل نہیں کیا، یہ سب کارستانی میری بیوی کی ہے، یہ جو سوتیلی ماں ہے اس بچی کی یہ سب کارستانی اس کی ہے۔ لیکن 7ویں دن وہ ایک یو ٹرن لیتا ہے اور ہر چیز کو وہ ایڈمٹ کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنی بچی کو بیڈ کے ساتھ پیٹا ہے، میں نے راڈ کے ساتھ اپنی بچی کو مارا ہے، وہ بیڈ بھی وہاں پہ مل جاتا ہے، وہ راڈ بھی وہاں پہ مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بولتا ہے کہ میں نے اپنی بچی کو کئی مہینوں سے اس پہ میں نے تشدد کیا اور یہ وہ بچی جو کہ اپنے اندر بہت بڑے سپنے لیے بیٹھی تھی، وہ گٹار بجانا جانتی تھی، اس کو میوزک سیکھنا تھا، اس کو بیلی ڈانس کرنا تھا، یہ سب چیزیں اس بچی نے کرنی تھی، بڑی ٹیلنٹڈ وہ بچی تھی، لیکن باپ نے سوتیلی ماں کی باتوں میں آ کر اس بچی پہ اتنا تشدد کیا کہ اینڈ وہ درس سے کراتے کراتے وہ بچی فوت ہوگی۔ آپ ظلم کی یہ انتہا دیکھو، یہ سگا باپ ہے اس بچی کا، یہ سوتیلا باپ نہیں ہے، اس سگے باپ نے اس بچی کو پیٹا ہے، اس کو مارا ہے، اس پہ ظلم کیے۔ باپ وہ ہستی ہے جو اپنی بیٹی کو تحفظ فراہم کرتا ہے، بھائی وہ ہستی ہے جو اپنی بہن کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تو یہ جو رشتے، یہ سگے رشتے اگر یہی آپ کے دشمن ہو جائیں تو آپ کس پہ جا کے ٹرسٹ کرو گے؟ اس پکچر کو اگر آپ دیکھیں، یہ معصوم سی بچی ہے، اس کی آنکھوں میں سپنے تھے۔ 40 سال کی سزا اس بندے کو ہوتی ہے جبکہ اس کی بچی کی سوتیلی ماں بینش بطول کو 33 سال کی سزا ہوتی ہے، اور جس کے چچا ہیں جو کہ وہ خاموش تھے، سب کچھ دیکھ رہے تھے، ان کو 16 سال کی سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ تھا برطانیہ کا واقعہ، پڑھے لکھے لوگ تھے، وہاں پہ بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ آپ سوچیں پاکستان کے گاؤں دیہات کا اگر یہ واقعہ ہوتا تو پھر یہ تو منظر عام پہ بھی نہ آتا۔ یو کے کا یہ واقعہ تھا، وہاں کی پولیس اتنی تیز تھی۔ اس کے بعد یہ لوگ پاکستان آئے، لیکن یو کے آپ وہاں کا انصاف دیکھیں کہ انہوں نے 1 ماہ کے اندر یہاں پہ اتنا گہرا تنگ کر دیا کہ ان کو گرفتار کر دیا گیا۔ اور یہ جو باپ جو کہ آٹے والے بیلن سے بچی کو مارتا رہا، بارہا بچی پہ تشدد کرتا رہا، اس بچی کا قصور کیا تھا؟ اس کی سگی ماں نہیں زندہ تھی، اس کی سگی ماں فوت ہو چکی تھی، کیا اس بچی کا یہی قصور تھا کہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں تھی تو اس کے باپ نے اس کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے؟ اور وہ جو سوتیلی ماں تھی، وہ ظالم کی بچی، تمہیں اتنا خیال نہیں آیا کہ تم کسی انسان کے ساتھ اتنا ظلم کر رہی ہو؟ تمہارے بھی تو اپنے بچے تھے، اب کیا ہوگا تمہارے بچوں کے ساتھ؟ ان کو کسٹڈی میں دے دیا گیا، وہ جو تنظیم ہوتی ہے بچوں والی ان کے حوالے کر دیا گیا، آپ لوگ جیل میں چلے گئے۔ انصاف اللہ خود دیتا ہے۔
ایسی انصاف کی مثال آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گی کہ اتنے شارٹ ٹائم میں 1 سال کے اندر اندر فیصلہ بھی ہو گیا، انصاف بھی مل گیا بچی کو۔ لیکن ہم سب کے لیے یہ ایک شرم کا مقام ہے، یہ ایک المیہ ہے کہ آپ اپنے سگے رشتوں پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ جب سگا باپ سگی بچی پہ اتنا ظلم کر سکتا ہے تو سوتیلے باپ یا سوتیلی ماں کے بارے میں ہم لوگ کیا کہیں گے؟ یار آپ اس کو مار رہے ہو، آپ اس کو استری کے ساتھ جلا رہے ہو، آپ اس کو دانتوں سے کاٹ رہے ہو، آپ اس کو بیٹ بلے کے ساتھ مار رہے ہو جو لکڑی کا بلہ ہوتا ہے، آپ لوہے کے راڑ کے ساتھ اس کو مار رہے ہو۔ یار 10 سال کی وہ بچی ہے، وہ کتنا ظلم سہے گی؟ اور UK کے اندر جہاں پہ اتنے زیادہ رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، بچوں کو اپنے رائٹس کا پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ بچی جو صبر کرتے رہی، جو برداشت کرتی رہی، جو کہ 7-8 ماہ سے یہ اذیت برداشت کر رہی تھی، وہ اس چیز کی عادی ہو چکی تھی، اس نے مسکرانا بند کر دیا تھا۔ اس کے ارد گرد جو اس کے دوست تھے جہاں پہ وہ پڑھنے جاتی تھی، وہ سب یہ بولتے تھے کہ اس بچی نے مسکرانا بند کر دیا تھا، اس بچی نے بات کرنی بند کر دی تھی، اس کے چہرے پہ اکثر نشان ہوتے تھے، لیکن چونکہ کمپلین وہ نہیں کرتی تھی، کسی کو بتاتی نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان چیزوں کا پتہ نہیں چلتا تھا، اور سب یہ سمجھتے تھے کہ اپنے باپ کے پاس رہ رہی ہے تو یہ یہاں پہ اچھی خوشی رہ رہی ہوگی، لیکن در حقیقت اس بچی کے ساتھ اتنے ظلم کیے گئے، اس کے ناخن تک کھینچے گئے، اس کے بال کھینچے گئے، اس کی پسلیاں توڑی گئی، اس کے جسم کی ہڈیاں توڑی گئیں، اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑی گئی، اس راڈ کے ساتھ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی، جس کی وجہ سے وہ بچی سسکتی انتقال کر گئی۔ کتنا درد اس بچی کو ملا ہوگا اگر ہم اس بات کو فیل کریں تو۔ ایک بچی 10 سال کی چھوٹی سی بچی، 10 سال کا بچہ ہوتا کیا ہے؟ 10 سال کے بچے کو تو ماں کھانا کھلاتی ہے، 10 سال کا بچہ تو کپڑے تک آج کل خود نہیں پہن سکتا، اتنے لاڈلے ہوتے ہیں یہ 10 سال کے بچے۔ 10 سال کے بچے کو تو صحیح طرح کھانا بھی نہیں آتا۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ والدہ کھلا رہی ہوتی ہے بچوں کو۔ پاکستان کے اندر 10 سال کا جو بچہ ہے اس کو بہت چھوٹا سمجھا ہوا، اس کو باہر آپ دکان پہ نہیں بھیج سکتے کہ جاؤ جا کے وہاں سے چیزیں لے آؤ۔ تو یہ 10 سال کی بچی جو اتنا بڑا ظلم برداشت کرتے رہی، اس ظالم اور سفاک بندے کو اتنا بھی شرم نہیں آئی، اتنا بھی اس کو ترس نہیں آیا اس بچی پہ؟ کیا وہ بندہ سائیکو ہو چکا تھا؟ تو ویورز وہ کیا فرسٹریشن تھی جو اس باپ نے اپنی بچی کو قتل کر دیا، سسک کے اس کو مرنے دیا، 8-10 ماہ وہ اس پہ تشدد کرتا رہا۔ تو اس کے پیچھے ہسٹری کیا تھی؟ دیکھیں، گھر کے اندر جب بھی فساد ہوگا، گھر کے اندر جب بھی لڑائی جھگڑا ہوگا تو ڈیفینیٹلی مرد یا عورت میں سے کوئی نہ کوئی سائیکو بنے گا۔ پاکستان کے اندر ہمایوں شریف کے دوستوں سے بھی بات کی گئی، بہت سارے رشتہ داروں سے بات کی، سب نے یہ بات بولی کہ یہ تو بڑا ٹیلنٹڈ بندہ تھا، یہ تو 9th-10th میں پوزیشن لینے والا بندہ تھا، پھر یہ UK چلا گیا، وہاں پہ جا کے یہ سیٹل ہوا، پھر اس نے شادی کی، پھر اس کی بیوی فوت ہوگی۔ تو یہ ساری سچویشن تھی اس بندے کی، ٹھیک ٹھاک بندہ تھا، یہ پاکستان سے گیا تھا، تو وہ کون سا سائیکولوجیکل پریشر تھا جس نے اس کی لائف کو اتنا ٹف کیا کہ یہ سائیکو بنا اور اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ اتنی زیادتی کی؟ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہمارے یہاں پہ بھی ہو رہا ہے، باہر بھی ہو رہا ہے، یہ جو گھروں کے جھگڑے ہوتے ہیں، خاص طور پہ میاں بیوی کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، یہ اتنا سائیکو کر دیتے ہیں، یا میاں یا بیوی کو اتنا سائیکو کر دیتے ہیں کہ ان میں ایک جو بندہ ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ جب اس کو غصہ آتا ہے تو پھر وہ ہائپر ہوتا ہے، جب اس کو غصہ آتا ہے تو وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے، وہ گھر کے شیشے توڑ دیتا ہے، وہ گھر میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ تو یہ اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اکثر اس کی ذمہ دار عورتیں ہیں، وہ عورتیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، جو گھروں میں فساد پھیلا رہی ہیں، وہ 1 2 سال 3 سال مردوں کے لیے ایسی سچویشن کریٹ کرتی ہیں کہ پھر جا کے مرد سائیکو بن جاتا ہے، اسے غصہ آنے لگتا ہے، وہ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ پاتا۔ تو یہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ گھر کے اندر ہم نے لڑائی نہیں کرنی، گھر کے اندر امن و سکون رکھنا ہے، تاکہ یہ سارا شریف والا واقعہ ہمارے گھروں میں پیش نہ آئے۔ جب غصہ آتا ہے تو انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، جب غصہ آتا ہے بے قابو ہوتا ہے، خاص طور پہ مرد وہ بہترین انسان ہے، جب وہ وحشت کی طرف آتا ہے تو وہ بدترین انسان بن جاتا ہے، جب مرد غصے میں آتا ہے تو وہ بدترین شخص بن جاتا ہے، اور ہر بندے کا کام نہیں ہے غصے کو کنٹرول کرنا۔ تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں کرنا، ہم نے گھر کے اندر پرسکون ایٹماسفیئر رکھنا ہے تاکہ اس قسم کے واقعات پیش نہ آئیں۔ اس واقعے کے پیچھے بھی گھر کی لڑائی ہی تھی، سوتیلی والدہ اور باپ کے درمیان اکثر لڑائی ہوتی تھی، جس کی اثر پڑا اس بچی پہ، جس کی وجہ سے اس بچی تشدد کا نشانہ بنی۔ ماں نے بھی باپ کو اکسایا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس بچی کو جو استری کے نشان لگے وہ ایک بندے کا کام نہیں ہے، وہ کم سے کم 2 بندے تھے، ایک نے پکڑا ہے، دوسرے نے نشان لگائے، جبکہ باپ اس چیز سے منکر ہو گیا۔ باپ کہتے ہیں کہ یہ میں نے اس کو نہیں جلایا، میں نے یہ نشان نہیں لگائے۔ اس کے علاوہ دانتوں کے نشان ہیں، باپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی میرے نہیں ہیں، یہ بھی میں نے نہیں لگائے۔ تو اگر باپ نے دانتوں کے نشان نہیں لگائے تو یہ دانتوں کے نشان کس کے تھے؟ اب
باپ بھی جیل کی چکی پیسے، والدہ بھی پیسے، اور اس کے بعد اس کے چچا بھی پیسیں، اب تو ان کو عقل آ رہی ہوگی، اب تو ظاہری بات ہے ان کو فیل ہو رہا ہوگا کہ ہم نے غلط کیا ہے، کیونکہ اس بچی کو انصاف مل چکا ہے۔ اور اگر یہ برطانیہ یعنی پاکستان ہوتا تو اس بچی کو انصاف کبھی نہ ملتا، کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جب تک کمپلین نہیں ہوگی تب تک کوئی ایف آئی آر لانچ نہیں ہوگی، تب تک ایکشن نہیں ہوگا۔ یہ یو کے ہی تھا کہ بچی کو انصاف ملے، اگر یہ پاکستان ہوتا تو بچی کو انصاف کبھی بھی نہ ملتا، کیونکہ اس کی کمپلین ہی نہیں ہوتی، پوچھنے والا ہی کوئی نہ ہوتا۔ تو جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی بچی کو انصاف نہ ملتا، لیکن یو کے اندر بچی کو انصاف مل چکا ہے۔ سارا شریف جس نے اذیت ناک موت دیکھی، اور ہم سب کے لیے یہ ایک سبق ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اس ویڈیو کو اینڈ کر رہا ہوں، کیونکہ مزید کوئی الفاظ نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس پہ بات کر سکوں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔